بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب۔ سٹوری نیم بہار حاضر ہو۔ جو کام آپ نے زندگی میں کبھی بھی نہ کرنے کا سوچا ہو، وہی کام یہ محبت نامی بلا بڑے دھڑے سے کروا ڈالتی ہے، اور پھر آپ کے پیٹھ پیچھے یقیناً بلند و بانگ کہکوں کی گونج کے ساتھ تالیاں پیٹتی ہوگی۔ ایک بار یہ محبت میرے ہاتھ آ جائے، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ محبت کو دی جانے والی میری ننھی منی سی دھمکی بڑی شان سے میری طرف پلٹ آئی تھی۔ آفس روم کے در و دیوار پر سجی آئل پینٹنگز، شیشے کی میز پر رکھا ملٹی شیڈڈ پیپر ویٹ، انڈور سدا بہار پلانٹ، سب نے میری بے بسی پر جیسے کہکا بلند کیا اور پھر سے اپنی جگہ ساکت ہو گئے، جم گئے۔ میں صدام حسین ہوں، ایک بزنس ٹائکون، جس کے نزدیک محبت کسی بیکار مشغلے کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں محبت کے منکرین میں سے ہوں، اور میری اسی بات نے محبت کو طیش دلایا۔ وہ آئی، وارد ہوئی۔ میں پہلے حیران ہوا، پھر چونکا، اور آخر میں بال نوچ ڈالے۔ صدام حسین، تمہیں کسی افریقن سے محبت ہو جاتی، انگریزن سے بھی ہو جائے تو مذائقہ نہیں، مگر کم از کم اس مینا حفیظ سے نہ ہوتی۔ دل چاہ رہا ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ گنگناتا ہوا جینز میں ہاتھ ڈالے مال روڈ کی سیر کو نکل جاؤں، اور پھر واپسی کا رستہ بھول جاؤں۔ مینا حفیظ تو اگلے کو آنکھوں سے چٹ کر جانے کا فن جانتی ہے۔ صاحبو جان رکھو، یہ بھی بڑا فن ہے۔ ہماری دوسری مشرقی دوشیزاؤں کو تو یہ فن چھو کر بھی نہیں گزرا۔ ابھی تک نین نشیلے، شرمانے لجانے، انگلی دانتوں میں دبانے جیسے بکھیڑوں میں الجھی ہوئی ہیں۔ ارے سیکھو کچھ مینا حفیظ سے۔ آئیے اب آپ سب کا محترمہ مینا حفیظ سے بھی تعارف کروا دوں، جو ناقابل فراموش شخصیت ہے۔ مینا حفیظ سرکاری لائبریری میں لائبریرین کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ خوبصورت بالکل بھی نہیں ہے، ویسی ہی ہے جیسی باقی 70% لڑکیاں ہوتی ہیں۔ عام سی، مناسب نین نقش، اور میرے ایک خطرناک حد تک غلط اندازے کے مطابق ایسی لڑکیوں سے کبھی محبت نہیں ہوتی، کبھی نہیں۔ اس کی کرسی کے عین اوپر دیوار پر اس کی اپنی ہی لکھائی میں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، خاموشی کا احترام کریں۔ میں معصوم انسان تو خاموشیوں کا احترام کرنے والوں میں سے ہوں، مگر میرا موبائل برائٹ نائٹ کی گھنٹیاں بجاتا اور مینا حفیظ کی لمبی ہیل کی ٹک ٹک میرے قریب آتی۔ میں زمانے بھر کا بے نیاز بنا آگ کا دریا پڑتا نظر آتا۔ آپ کو خاموشی اچھی نہیں لگتی؟ نہیں تو میں تو خاموشیوں کا بہت بڑا فین ہوں۔ زمانے بھر کی معصومیت جانے کیوں مجھ پر ختم سی ہو جاتی۔ اف، صدام حسین دی گریٹ، آئندہ اپنا فون سائلنٹ موڈ پر رکھا کریں۔ کیچر میں سیدھے لمبے بال جکڑے ہوئے، لیڈ پینسل کان پر اٹکا رکھی تھی، کالی ذہین آنکھیں صدام حسین دی گریٹ پر جمی تھیں۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ کوشش؟ وہ چلائی تھی۔ لوگ دیکھنے لگے۔ ہم دونوں معذرت کے سے انداز میں مسکرائے۔ میرا مطلب ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے یقین دلایا تھا۔ وہ جانے لگی تھی۔ ٹک ٹک۔ سنیں پلیز، میں نے آواز دی۔ وہ تھمی، پلٹ کر دیکھا، خشمگین نگاہیں۔ یس، یہ آپ کی پینسل، نازک پینسل شاید آپ کے چلانے کا بوجھ نہ برداشت کر سکی۔ غصے میں تھر تھر کانپتی مینا حفیظ نے پینسل چپٹی اور اپنے ڈیسک کی طرف بڑھ گئی۔ مقدس خاموشی میں گھڑی کی آواز گونجتی رہی، ہلکی مدھم۔ میرا مطالعے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ میں ہولے سے اٹھا، آگ کا دریا مینا حفیظ کے سامنے میز پر رکھی۔ وہ چشمہ لگائے انگلش اخبار پڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا آئی ایم امپریسڈ، مگر یہ کیا؟ مقدس خاموشیوں میں شرارت کا بحر آن برجمان ہوا۔
شریر پہر۔ سنیں، میں نے آواز دی تھی۔ جینیس لیڈی نے کافی کا کپ ڈیسک پر پٹکا۔ غسیلی نظریں، میں ڈر سا گیا تھا۔ اب کیا ہے؟ ڈپٹ کر پوچھا گیا تھا۔ میرا دل چاہا کاش مینا حفیظ بھی کوئی شرماتی لجاتی مشرقی ناری ہوتی جو کم از کم یوں تو نہ کرتی، اور میں معصوم صدام ابن حسین اس کی آنکھوں کے ایٹم بموں سے محفوظ رہتا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ نکلے۔ صاحب آگے خود شعر مکمل کر لیں، مجھے شاعری سے کوئی شوق نہیں۔ اب بتائیں بھی کیا کہنا ہے؟ غصے سے چہرے نے رنگ بدلے، نیلا پیلا لال۔ مس مینا حفیظ، آپ دی نیوز الٹا پڑھے جا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر میں مکمل اطمینان اور سکون سے خاموشیوں کے مقدس ماحول سے باہر نکل آیا تھا۔ پیچھے دیکھو تو خاموشیوں کے مقدس پہر میں شرارت کے قہقہے پھوٹ پڑے تھے۔ آج مینا حفیظ دی نیوز سیدھا پڑھ رہی تھی۔ خطرناک حد تک جان لیوا سنجیدگی سے مجھے دیکھا اور چابیوں کا گچھا ڈیسک پر پٹک دیا گیا۔ الماری نمبر 13، چابی نمبر 26۔ اس پل مجھے مینا حفیظ روحانیت کے اعلیٰ درجے تک پہنچی ہوئی لگی تھی۔ کیسے جان لیا کہ مجھے کون سی کتاب چاہیے؟ واہ، آپ کو کیسے پتا مجھے کون سی کتاب چاہیے؟ میں نے روحانیت کا درجہ ماپنے کی کوشش کی تھی۔ کاجل سے سجی آنکھیں جیسے طنز سے کھلکھلائی تھیں۔ آپ پچھلے 2 ماہ 4 دن سے قرۃ العین حیدر کی آگ کا دریا ہی پڑھ رہے ہیں، جو آپ کی موٹی عقل میں نہیں آ رہی۔ بھری لائبریری میں مجھے شرمندہ کر دیا گیا۔ ڈیسک سے چابیوں کا گچھا چپٹتا میں تنفن کرتا الماری نمبر 13 کی طرف۔ سارا وقت میں کتاب بند کیے لگاتار مینا حفیظ کو گھورتا رہا۔ وہ ٹھٹکی، سنبھلی، ہیل کی ٹک ٹک میرے قریب آئی۔ آپ مجھے گھور رہے ہیں؟ شکر ہے مینا حفیظ کے پاس وہ چھو منتر نہیں ہے جس سے اگلا بندہ پلک جھپکتے ہی جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ شکریہ پیارے اللہ جی اس حفاظت کے لیے۔ میں نے سنجیدگی سے سر اٹھایا۔ جی نہیں، میں تو آپ کی بیک وال پہ وہ آئل پینٹنگ دیکھ رہا ہوں جس میں ایک جنگل دکھایا گیا ہے اور چند بنمانس اچھل کود رہے ہیں۔ جانے کس احمق نے بنائی ہے؟ آپ مجھے احمق کہہ رہے ہیں؟ پھر سے لیڈ پینسل کان کی اوٹ سے اچھلی نیچے جا گری۔ میں ہکا بکا مینا حفیظ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ واٹر کلر والی تصویر بھی آپ نے بنائی ہے جس میں ٹیڑھے میڑھے چاند اور 5 تارے بنے ہیں؟ وہ غصے میں لال پیلی آگے بڑھ گئی۔ آئی ہیٹ یو۔ مینا حفیظ کی گری ہوئی پینسل میں نے اٹھا کر اپنے کان میں اٹکائی۔ دوبارہ اسے بلا کر پینسل واپس کرنے کی خطرناک غلطی میں نہیں کر سکتا۔ اب تو وہ پکا ہرے کچھوے والا پیپر ویٹ گھما کر دے مارتی جو اس کے ڈیسک پر پڑا نظر آتا تھا۔ میری تحقیق نے انکشاف کیا کہ جنگلی جانور بنمانس کچھوے اس کے خاصے پسندیدہ ہیں، اور لائبریری کی آنکھیں اور کان رکھتی دیواروں کی تحقیق نے ایک اور انکشاف کیا۔ صدام حسین کو مینا حفیظ سے کچھ محبت ہونے لگی ہے، اور کچھ سی محبت بعد میں بہت کچھ ہو جایا کرتی ہے دیواروں کی باتوں سے محفوظ۔ فروری کی بارش نے جانے کب سے گرد و غبار میں اٹی سویٹ پی کی بیلوں کو غسل کروا دیا تھا۔ ہر چیز نکھر گئی تھی۔ وہ بیگ تھامے سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ مینا حفیظ ناک کی سیدھ میں چلتی تھی اور میرا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ میں گاڑی قریب لایا۔ آئیے آپ کو ڈراپ کر دوں۔ میں نے دانت نکالے، اس نے دانت بھینچے تھے۔ فری ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ میرا دل چاہا گاڑی کی سیٹ کا فوم پھٹے اور میں اس میں دھنس جاؤں۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، سمجھے؟ شہادت کی انگلی سے مجھے دھمکایا گیا تھا۔ مجھے جی بھر کے تاؤ آیا تھا۔ میں بھی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، سمجھی؟ یہ کہہ کر میں گاڑی بھگا لایا تھا۔ وہ وہیں کھڑی حیرت سے کچھ سوچتی رہی گوتم بدھ کی نواسی کہیں کی۔ منہ پھاڑ کر مجھ جیسے شریف لڑکے کو کہہ دیا میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، تو کیا میں ایسا ویسا لڑکا ہوں؟ سویٹ پی کی بیلوں پہ فروری کی بارش جم کر برستی رہی۔
زمین پر پانی کے بلبلے بنتے بگڑتے رہے، اور میں نے اپنی محبت کا بلبلہ اس وقت پھوڑا جب وہ ادبی ناولز کا ڈھیر اٹھائے بمشکل سانس لیتی سامنے سے گزری تھی۔ آئی لو یو مینا حفیظ۔ علی پور کا ایلی، راجہ گدھ، اداس نسلیں، الکھ نگری ایک ایک کر کے گری تھیں۔ میں نے بھی ایک ایک کر کے اٹھا لی۔ مینا حفیظ سکتے سے نکلی، مجھ پر چلائی، آر یو میڈ؟ کان میں اٹکی پینسل اچھلی، اڑ کر گر پڑی۔ میں اٹھانے کو جھکا اور ساری اٹھائی ہوئی کتابیں گرا بیٹھا۔ خیر، دوبارہ اٹھانے کی غلطی قطعاً نہیں کی، اور اسے صرف اتنا کہا، یس آئی ایم میڈ۔ یہ کہہ کر لائبریری میں رکا نہیں، بلکہ تیز تیز چلتا احاطہ سکوت میں گہرا سکوت پھیلا کے باہر آ گیا۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ آپ پچھلے 4 ماہ سے برابر مجھے پروپوز کر رہے ہیں، اور آپ کو غلط فہمی بھی ہے کہ آپ مجھ سے طوفانی قسم کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ کی حیثیت اور میری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں ہر بار کی طرح آپ کا پروپوزل ریجیکٹ کرتی ہوں۔ کافی کے بھاپ اڑاتے کپ کے کناروں پر انگلی پھیرتے اس کا جواب مجھ تک پہنچا تھا۔ میرا دل چاہا اس کا کچھوے والا پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے سر میں دے ماروں۔ زخمی محبت۔ میں انسانوں کے وجود کا قائل ہوں۔ حیثیت، مرتبے میرے نزدیک ثانوی چیزیں ہیں۔ میں نے ہمیشہ کا جواب اس تک پہنچایا، اور وہ ہمیشہ کی طرح مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کچھ الفاظ کا اضافہ کیا، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں نے کافی لہک کر کہا تھا۔ گوتم بدھ کی نواسی کو میرا لہکنا ذرا نہ بھایا تھا۔ میرے لیے جان دے سکتے ہو؟ یوں لگا ارد گرد برف باری شروع ہو، اور مینا حفیظ برف کے بجائے میرا سنو مین بنانے چلی ہو۔ جان کے علاوہ کچھ مانگ لو نا۔ جانے ٹائی کی گرہ کیوں تنگ ہونے لگی ہے؟ اگر جان ہی چاہیے ہو تو؟ مینا حفیظ پہلی بار مسکرائی تھی، شاید زندگی میں پہلی بار یہ میرا اندازہ تھا، اور یہ الگ بات ہے کہ میرے لگائے گئے سارے اندازے غلط ہی ہوتے ہیں۔ دے دوں گا۔ اس کی جادوئی مسکراہٹ نے مجھ میں چابی بھر دی تھی۔ واو! جان نہیں چاہیے؟ خونخوار حسینہ نے کافی کا کپ اٹھا کر لمبی سی چسکی لی تھی۔ اڑتی ہوئی بھاپ ہے تو پھر؟ میں نے سوالیہ نظریں اس پر ٹکا دی تھیں۔ وہ سوچتی رہی، پھر بولی تھی، میں تم سے بہار کی تعریف چاہتی ہوں، زندگی کے الگ الگ شعبوں سے، پیشوں سے وابستہ لوگوں سے تم بہار کی تعریف طلب کر کے لے آؤ میرے لیے۔ مینا حفیظ نے یہ شرط رکھی تھی۔ میں حیران تھا، اور آج تک ہوں، وہ کتنی عجیب اور مختلف سی ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ اگر وہ ایسی نہ ہوتی تو صدام حسن کو کبھی اس سے محبت ہی نہ ہوتی۔ اس نے میرے سامنے ایک سوال رکھا ہے جو 1000 جواب رکھتا ہے۔ بہار کے لیے اٹھائے گئے سوالوں کے جواب بہار میں ہی ملا کرتے ہیں، اور میں نے بہار کا سوال سب سے پہلے ہالی روڈ کے مصور کے سامنے رکھا تھا۔ مصور نے برش کان کی گرفت میں اٹکایا۔ مجھے لگا کہیں مینا کی پینسل کی طرح مصور کا برش بھی نہ لڑک جائے۔ مصور نے جواب دیا تھا، بہار رنگوں کے عروج و زوال سے گندھی ایک پہیلی ہے جو تخلیق کے دائروں میں گھومتی پھرتی ہے۔ رنگ بہار کا اشارہ ہے۔ میں نے یہ مصور کا قول بہار بک میں نوٹ کر لیا تھا۔ پھر میں نے بہار کا سوال پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھی ایک کہانی کار سے پوچھا تھا۔ وہ پہلے تو ہنستی رہی، اور اپنے الجھے بالوں کا گھونسلہ دائیں بائیں گھماتی رہی، پھر خوابناک آواز میں بولی تھی، میں اپنی کہانی کے کرداروں کے ساتھ ہنستی روتی ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے اچھے ساتھی ہیں، اور جب میں ان کی کہانی مکمل کر لیتی ہوں تو وہ لمحہ بہار ہوتا ہے۔ اس دن کہانی کار خاتون نے مجھے 4 کپ چائے کے پلائے تھے۔ مجھے چائے کے وہ 4 کپ آج بھی یاد ہیں۔ وائلن بجاتے عیسائی لڑکے نے بہار بک میں بہار کا جواب لکھا، اور میں اس وقت راحت محسوس کرتا ہوں جب میرے وائلن کی آواز کسی کو خوشی دیتی ہے۔ کیا یہ بہار سے کم ہے؟ بہرحال میں یہ نہیں بھول سکتا کہ ابتدا میں اس نے کوئی خوفناک ساز بجا کر مجھے ڈرایا ضرور تھا۔ نوٹی بوائے۔
تندور میں روٹیاں لگاتی رزق حلال کی شیدائی۔ حلیمہ بی بی کا جواب مجھے بڑا پسند آیا تھا۔ وے پتر جان رکھ، جے تیرے دل وچ ایمان دا بوٹا لگائے تا او وقت بہار دائے۔ بہار کے سوال نے مجھے چینی پروفیسر فوکاک کے سامنے کھڑا کیا۔ ان کے بال بہت چمکدار اور سیاہ تھے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ذہانت سے بھرپور تھیں۔ وہ لہجہ بھر کو سوچتے رہے، پھر بولے، صدام، ہر وہ سات بہار ہے جب تک معلم طالب کو ایمانداری سے علم سکھاتا رہے۔ یہ کہہ کر پروفیسر فوکاک نے اپنی چمکدار سیاہ بالوں والی وگ شان بے نیازی سے اتار کر گلوب پر لٹکا دی۔ میں ہکا بکا دیکھتا رہا، کیونکہ میں ان سے کم و بیش 3 بار ان کے بالوں کی تعریف کر چکا تھا۔ یہ شرمندگی اور میرا تو جیسے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بہار میں بہاروں کے جواب لے کر میں مینا حفیظ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ بہار بک سے میں بہار کے جواب اسے سنا رہا تھا، اور وہ ہنستی ہوئی کچھوے والا اپنا نادر و نایاب پیپر ویٹ گھما رہی تھی۔ سویٹ پی کی بیلوں پر بہار کی تتلیاں منڈلا رہی تھیں۔ مینا حفیظ نے مجھے دیکھا ہے۔ تمہارے لیے بہار کیا ہے؟ مقدس خاموشیوں میں بہاریں میری مدد کو آن پہنچی ہیں۔ مینا حفیظ کا اقرار، صدام حسین کے لیے 7 بہار ہے۔ وال کلاک کی ٹک ٹک گونج رہی ہے۔ مینا حفیظ نے آگ کا دریا مجھے تھما دی ہے۔ تو پھر تمہیں 7 بہار مبارک ہو، میں راضی ہوں۔ میں بہار زادہ، اس بہار زادی کی خطرناک حد تک ڈراؤنی پینٹنگز کی تعریفیں کر رہا ہوں۔ محبت بہار کا پہلا پھول ہے، اس پر کبھی خزاں کا موسم نہیں ٹھہرتا۔ آپ سب کو بہار مبارک۔ آؤ صدا لگائیں، سب مل کر بہار حاضر ہو۔ اور میرے نزدیک بہار دل کی خوشی کا نام ہے، اطمینان کا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔